اللہ باقی رہے گا اور مخلوق مر جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر موت اور میرا رب باقی ہے، لہذا ہم ساری دنیا کے انسان اپنی موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں کہ بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے جو خاموشی کے ساتھ بیت رہا ہے۔ یبلیان کل جدید ویاتیان بکل معود، وقت کی گردش، اس کی سوئی بڑی خاموشی کے ساتھ گزرتی ہمیں ہماری منزل کی طرف پہنچا رہی ہے، اور وہ منزل جہاں ساری دنیا کے انسان سامنے ہوں گے اور اللہ حساب لینے والا ہوگا اور وکیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو بھائیو، اس خوفناک دن کے لیے اپنی ذات کو تیار کرنا یہ شاید جمیل کا بھی حق ہے، آپ کا بھی ہے، ادنا و اعلیٰ کا ہے، حسین و بدصورت کا ہے، مالدار اور فقیر کا ہے، چونکہ آخرت کا خوبصورت بن جانا، آخرت میں بخشش کا ہو جانا، یہ میری بھی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس آخرت کو اعلیٰ بنانے کے لیے یہ چند دن کی زندگی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے جھنگ والو کیا گمان کرتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں لٹایا نہیں جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائیو، اگر یہ زندگی بیکار ہوتی اور فضول ہوتی تو پھر اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو تو نہ میری نماز کی ضرورت، نہ میرے روزے کی ضرورت، نہ میرے سجدے کی ضرورت، نہ میرے رکوع کا محتاج، نہ میرے قیام کا محتاج، نہ میری تلاوت کا محتاج، نہ تسبیحات کا محتاج، نہ میری حج کا محتاج، نہ میرے اخلاق کا محتاج، نہ میری پاک دامنی کا محتاج۔ اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اگر اچھے انداز سے میں کروں تو پھر یہ میرا اپنا نفع ہے کہ انسانوں کے لیے ہر عمل کے بدلے اوپر خیر کے فیصلے اترتے ہیں۔ یہ نیچے نیک عمل کرتے ہیں، اوپر سے خیر اترتی ہے، یہ نیچے برے عمل کرتے ہیں، اوپر سے شر اترتی ہے۔ لہذا ہم سب اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہم آگے جانے والے ہیں، یہاں رہنے والے نہیں۔ ایک دن آئے گا، آپ مجھے اٹھائیں گے، آپ کو لوگ اٹھائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیں میت میت کر کے پکاریں گے اور تمام القاب چھین لیے جائیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، وزیر صاحب، MNA صاحب، کوئی القاب سب کے سب چھین لیے جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں ایک ہی ٹائٹل ملتا ہے میت۔ میت کو کب اٹھایا جائے گا، اسے کب سلایا جائے گا قبر میں، اسے کب نہلایا جائے گا، میت کو کفن کب پہنایا جائے گا، میت کی چارپائی کب اٹھائی جائے گی۔ ایک دن آنے والا ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، دور نہیں بہت قریب ہے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهَا بَعِيدًا، لوگ کہتے ہیں بہت دور، میرا رب کہتا ہے یہ آزفت الآزفہ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، میرے بندو یہ تو تمہارے سروں پہ آ چکا ہے۔ جیسے ایک امر آیا اور ملک اسلم صاحب کو موت لے گئی اور اس نے موت نے بچوں سے جدا کیا، بیوی سے جدا کیا۔ الموت لیس من الفوت، کہ موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ موت ہے جو بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی ڈالتی ہے، یہ موت ہے جو بیٹی اور ماں اور باپ کے درمیان جدائی ڈالتی ہے، دوست اور دوست کے درمیان جدائی ڈالتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، انا الموت الذی افرق بین الحبیبین۔ دنیا میں جتنے کوئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، موت اس کے درمیان آ کر جدائی ڈال دیتی ہے، اور موت کی جدائی پھر یہ بعض اوقات غم موت تک ساتھ چلتے ہیں۔ چونکہ اولاد اگر نیک ہے، باپ ان کے ساتھ محبت سے رہتا ہے تو اولاد کو احساس ہوتا ہے میرا سایہ مجھ سے چھین گیا ہے۔ لوگ ماں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ماں نہیں ملے گی، لیکن میں کہتا ہوں کیا باپ بھی دوبارہ ملتے ہیں؟ وہ باپ
جو اولاد کے لیے سارا دن دھکے کھاتا ہے، کیا اس کے اندر محبت نہیں ہوتی؟ وہ باپ جو اولاد کو چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گھر بنانے کی تگ و دو کرتا ہے، کہ اس کے دل میں بیٹی کی محبت نہیں ہے، کہ اس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں تڑپتی؟ وہ باپ اگر نبی بھی ہوگا تو بھی اس کے دل میں محبت ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھیج رہے ہیں، چھوٹے یوسف علیہ السلام کو بے قرار ہو رہے ہیں کہ یہ ان بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے، پتہ نہیں خیریت سے واپس آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ادھر بے قراری ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یوسف لیٹا ہوا ہے۔ آنکھ اٹھ گئی کہ یوسف نے کروٹ بدلی، تو آنکھ اٹھی، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جدائی ڈالی، نبی تھے اس لیے اللہ نے جدائی ڈالی۔ پوچھا بعد میں کہ یعقوب پتہ بھی ہے میں نے یوسف سے جدا کیوں کیا تھا؟ کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہ یعقوب ایک دن تو نماز پڑھ رہا تھا اور یوسف نے کروٹ بدلی اور تھوڑی رونے کی آواز آئی، تو نماز کے دوران تیری نظر ادھر اٹھی اور تیرا دل بے قرار ہوا، تو میں نے فیصلہ کر لیا جس آنکھ سے دیکھا ہے اس آنکھ کی بینائی چھین لوں گا، جو دل میرے غیر کے لیے متوجہ ہوا ہے اس کو جدا کر دوں گا۔ اللہ نے 40 سال تک بینائی بھی چھینی اور یوسف علیہ السلام سے جدائی بھی دی۔ میرے بھائیو، باپ نبی ہو تب بھی بے قرار ہوتا ہے۔ میرا آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد نبوی میں ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے خوشی میں اس صحابی کو سرخ اونٹنی ہدیہ کی، لے جاؤ بھائی، آپ نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اونٹنی اس کو ہدیہ کی۔ 18 ماہ تک آپ روزانہ ان کے گھر جاتے، کو مدینہ سے 4 کلومیٹر دور، عصر کے بعد روزانہ جاتے، بچے سے کھیلتے، ملاقات کرتے۔ 18 ماہ کا ہوا، دل میں محبت آ گئی، اور پھر ایک دن مسجد میں ہیں، ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم آخری لمحوں میں ہے۔ اچانک خبر ملی کہ آخری لمحوں میں ہے۔ اگر بیماری آتی ہے تو ذہن بنتا ہے، اور جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب علاج کو نیچے گھر لے جاؤ، تھوڑا ذہن بن جاتا ہے کہ اب موت ہے۔ ادھر دیکھو، بیماری نہیں آئی، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور بھائی اسلم صاحب چلے گئے۔ اچانک خبر جو ملے گی تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے نبی حبیب، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، کتنا بڑا سینہ کہ سمندروں جیسے سمندر بھی چھوٹے، اللہ کا عرش بھی چھوٹا اور میرے نبی کا سینہ بڑا۔ اس کے باوجود جب اچانک خبر ملی ابراہیم آخری لمحوں میں ہیں، اللہ کے نبی مسجد نبی سے نکلے، اتنی تیزی سے چلے کہ صحابہ دوڑ رہے تھے۔ اور جب آپ گھر پہنچتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں، نظریں 4 ہوتی ہیں، ابراہیم کو جیسے انتظار تھا، نظریں جو ملی اور روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہا ہے، آج دل اداس ہے، غمگین ہے اور آنکھ اشک بار ہے۔ قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی تو اتار، میں نہیں اتار سکتا۔ قبر میں اتارا، پھر آپ نے فرمایا ایک دیدار اور کرنے دو۔ بولو کیا باپ کے دل میں محبت نہیں ہوتی؟ لوگ ماں کو کہتے ہیں ٹور جاون تا لب دیا نہیں، ارے کوئی ایسا بھی ہے جو باپ کو دوبارہ ملا دے؟ باپ بھی تو اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ کون ہے جس نے ہمیں عزت کے تاج پہنائے ہیں؟ باپ ہی تو ذریعہ بنتا ہے میرے تعارف کا، باپ ہی تو ہے جس نے 4 دیواری کے اندر ایسی روم دیا ہے، باپ ہی تو ہے جو اولاد کے لیے کالج یونیورسٹی پڑھانے کے لیے سارا دن محنت مزدوریاں اور نوکریاں کرتا ہے، باپ ہی تو ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی کو اوپر دیکھنا چاہے۔ ماں اور باپ یا پھر کوئی نیک استاد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے شاگرد اوپر چلے جائیں۔ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی ذات سے اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ جب اٹھتا ہے نا
تو پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے اب کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، اب کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے کہ اولاد کا پوچھ لے کہ بیٹا کدھر گیا ہے۔ میں اس عمر میں ہوں، اب بھی جیسے مجھے کانوں میں کبھی کبھی صدا سنائی دیتی ہے، ابا جی نکلتے ہوئے پوچھتے تھے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اب وہ کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، واپسی کب ہے، سفر کیسے ہو رہا ہے بیٹا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی پرانی صدائیں کانوں سے ٹکراتی ہیں اور دل کبھی جذبات میں آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہوتا جو کہتا مولانا صاحب یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ بیٹا کہنے والا گیا، ماں گئی، باپ گئے، باپ گیا، آج ان کی جدائی پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی سہارا ہے، تم کیسے نظام چلاتے ہو۔ میرے بھائیو، باپ وہ ہستی ہے جس کی دعا سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، لیکن آج مسلمان امت باپ کی شفقت کو بھول گئے، باپ کی محنت اور اس کی انتھکن محنتوں اور کوششوں کو بھول گئے۔ ہم صرف اور رشتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا نوجوان یا تو اولاد کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا جیسے میں اولاد کے لیے بے قرار ہوں، ایسا میرے ماں باپ بھی میرے لیے بے قرار، میرا باپ بھی میرے لیے بے قرار۔ اسے نہیں خبر ہے وہ حسینہ بیوی کے چکر میں ہے یا اولاد کے چکر میں ہے یا تجارت کے چکر میں ہے، اسے نہیں پتہ باپ کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ماں کی تو خدمت کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، ماں کو تو سلوٹ لگاتے ہیں، لیکن باپ سے امت دور ہو چکی ہے۔ بھائیو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، باپ کو بھی ترجیح دو۔ سائم اور زین سے پوچھنا چند دنوں کے بعد، ابھی تو آپ تعزیت کے لیے آئے ہو، رشتہ دار ہوں گے، گھر میں ایک رونق ہوگی، کوئی پوچھنے والا ہوگا، کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا، لیکن چند دن کے بعد، 2 دن کے بعد جب سب رخصت ہو جائیں گے، وہ گھر خالی ہوگا، باپ کی چارپائی خالی، اس کا کمرہ خالی، اس کا بیڈ روم خالی، پھر پتہ چلے گا باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ بھائیو، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو، جھکتے چلے جاؤ، بچھے چلے جاؤ، پر بچھا دو، ان کے سامنے عاجز بن جاؤ کہ ان کی خدمت سے اللہ ملتا ہے، ان کی خدمت ہی تو ہے جس کا اجر دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے قریب ترین 2 راستے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دے دینا، جہاد فی سبیل اللہ ضرورت کے وقت ہے، اور اس کے بعد والدین اگر حیات ہیں ان کے پاؤں دھو کے پی لینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ وہ عمل ہے جو سیدھا اللہ سے ملاتا ہے۔ دنیا میں بے عزت، آخرت میں بے عزت، لہذا والدین کی قدر بہت ضروری ہے کہ باپ بھی اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ 2 جہان کے سردار فرما رہے ہیں، علی آخری دیدار تو کرنے دے، میرا بیٹا جا رہا ہے، مجھے زیارت کرنے دے۔ پردہ کفن ہٹایا گیا، آپ نے زیارت کی تو پھر آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا بما يرضى به ربنا۔ آج آنکھ اشک بار ہے، گرم پانی کا چشمہ بن چکی ہے اور دل غمگین ہے۔ ابراہیم بڑی جدائی دے کے جا رہا ہے، بڑا صدمہ دے کے جا رہا ہے، پر آج زبان پہ گلا نہیں آئے گا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبَّنَا، اپنے رب کا میں گلا نہیں کروں گا، زبان پہ کوئی گلا نہیں ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ دوسرا عمل میرے نبی نے یہ سکھا دیا کہ جب کوئی جدا ہو جائے تو اس پر نوحے نہیں کرنے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے کہ تقدیر والا اللہ ہے، قدرت والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ امات واحیا یحیی و یمیت، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ عزتیں بھی اس کے ہاتھ میں، ذلتیں بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا اندھیرا ہے، میرے رب کی قسم اللہ کا محتاج دن کا اجالا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا محتاج وجعلنا سراجا وحاجا، سورج کی تپش ہے، اللہ کا محتاج روشنی دینے میں،
اللہ کا محتاج، والقمر قدرنا منازل، چاند طریقے طے کرنے میں اللہ کا محتاج، اپنی چاندنی بکھیرنے میں اللہ کا محتاج، یرسل الریاح، ہوا چلتی ہے اللہ کی محتاج بن کر، سببنا الماء سبا، بارشیں برستی ہیں اللہ کی محتاج بن کر، یرسل الصاعق، بجلی کڑکتی ہے آسمان پر اللہ کی محتاج، زمین کا فرش بچھا ہے، والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ کی محتاج، وجعلنا خلالها انہارا، نہریں بہتی ہیں اللہ کی محتاج، والجبال ارساها، پہاڑوں کے کیل گڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑی چھوٹیاں ہیں جنہیں اوپر دیکھتے ہوئے سر سے ٹوپی بھی گرتی ہے۔ جاؤ کبھی گلگت کی طرف، خنجراب کی طرف، میں 2 دن پہلے بھی بٹ گرام تھا، بڑے بڑے سرسبز و شاداب وادیاں، فسالت اودیۃ بقدرہا، پانی بہتے ہیں، وادیوں کی صفائی ہوتی ہے، وہ سب میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ انسان بھی اللہ کا محتاج، جنات بھی اللہ کے محتاج، فرشتے بھی اللہ کے محتاج، جبرائیل میکائیل بھی اللہ کے محتاج، اسرافیل اور عزرائیل اللہ کے محتاج، ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور لا يحتاج الى الشیء، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سب پر حاکم، وهو القہر فوق عبادہ، وہ جو فیصلے کرے، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، وہ جو کرتے ہیں لا يسأل عما يفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا۔ شاہد جمیل بولا کیوں تھا، بات کیوں کی تھی، آپ سے پوچھا جائے گا، بیان کیوں سنا تھا، کس لیے آئے تھے، مجمع میں کیوں آئے تھے۔ بھائیو، میں اور آپ ہم محتاج ہیں اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا آؤ بھائیو، محتاج تو فقیر ہوتا ہے، عاجز بن کے چلتا ہے، مٹ کے چلتا ہے، جھک کے چلتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ آؤ آؤ آج مل کے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جھک کے چلیں گے کہ یہ جسم پرایا، یہ جوانیاں بیگانیاں، یہ جوانی پرائی، یہ بڑھاپے موت کے سپرد ہونے والے، یہ جسم قبر کی امانت، یہ جسم میت بن کر مٹی میں مل جائے گا، یہ جسم موت کی امانت ہے، لہذا ان قریب ہم مر جائیں گے اور اللہ کو بقا حاصل ہے۔ تو مرنے کے بعد جس سے ملاقات کرنی ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ہم تیاری کریں کہ اس اللہ کو پہچانیں کہ دنیا کی ہر چیز اس کا تعارف کراتی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، بھائیو ہر چیز اللہ کا دیدار کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ یہ درختوں کے پتے نہیں بتا رہے کہ بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، کیا پانی کا قطرہ نہیں بتاتا میرا خالق اللہ ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے ایک پانی کا قطرہ ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ زبان بولتی ہے وفی انفسہم، آیات میں اللہ بتا رہا ہے کہ پوری کائنات، مشرق مغرب، شمال جنوب، تحت فوق، ساتوں آسمان، رات کے ستارے، دن کے اجالے، سب بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور کوئی اتنا بھی عاجز ہے کہ اسے نہیں نظر آتا تو فی انفسہم کہاں جاتا ہے، کہاں ڈھونڈتا ہے اپنے رب کو۔ دیکھ اپنی ذات پہ غور کر، کس نے آنکھوں کے چراغ جلائے، کس نے کانوں کے ٹیلی فون لگا دیے، کس نے زبان کے سپیکر بنائے، کس نے پھیپھڑوں کی چمنیاں چلائی، کس نے گردوں میں چھاننے کی مشینیں رکھ دیں، کس نے معدے میں نظام انہضام، کھانے کے ہضم ہونے کی چکیاں چلائی۔ کون ہے جس نے جوڑوں کو باندھا، کون ہے جس نے ہڈیوں کو ماں کے پیٹ میں بنایا، کون ہے جس نے خون کی ندی نالی اندر چلا دی، کون ہے جس نے دل کا سمندر بنا دیا، کون ہے جس نے دل کے سمندر کو ویسے موجیں عطا کرتے ہیں، خون رگوں میں دوڑتا ہے، کبھی اندر آتا ہے کبھی باہر جاتا ہے، کون ہے جو دل کو چلا رہا ہے۔ تو میرا بندہ تجھے دنیا نظر نہیں آتی تو نہ آئے، کبھی غور تو کر فی انفسہم، اپنی ذات میں تو دیکھ لے کہ تو کیسے بنا ہوا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، پھر بیٹھا بیٹھا
کبھی میت کیوں بن جاتا ہے؟ بھائیو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں بنانے والا اللہ ہے۔ اس کا جو محتاج ہوگا نا، میرے رب کی قسم جتنی زندگی ہے یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ ہے اگلا بول میں بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں، آپ کو نہیں پتا، آپ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ جتنی اللہ نے دی ہوئی ہے اگر اس کی تابعداری میں گزر جائے گی تو میرے رب کی قسم موت کے بعد جنازے بتاتے ہیں کہ مرنے والا ایک نیک انسان تھا، مرنے والا اچھا انسان تھا، اس کے پیچھے لوگوں کی تعریف اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آؤ آج توبہ کریں، اس انداز میں زندگی گزاریں۔ چلو میرے پاس کوئی اعمال نہ ہو لیکن لوگوں کے ساتھ ایسا تو اخلاق ہو کہ میرے اٹھنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو پیچھے رہنے والے میرے بندے اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا نیک آدمی تھا، حدیث قدسی ہے، لہذا فرشتوں اس بندے سے تمام عذاب ہٹا دیا جائے، اس کی بخشش ہو گئی۔ اتنی دنیا پیچھے گواہی دے رہی ہے بڑا چنگا بندہ ہی، بڑا نیک بندہ ہی، سب کہہ رہے ہیں لہذا چلو تم بھی معاف کرتا۔ میں تو اپنے بندوں سے بھی زیادہ سخی ہوں، میرے بندے جب کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کا رب ہوں، جاؤ ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بھائیو ایسی زندگی گزارو، اس طرح مرو کہ موت کے بعد اگلی اوپر والے بھی استقبال کو آئیں اور دنیا اداس ہو۔ ایسے نہ مرو کہ اوپر زمین کی مخلوق بھی کہے ٹھیک ہویا مگرو لتھا، اور آگے والے بھی کہیں اٹھاؤ اور پھینک دو سجین میں۔ نہ ایسی موت نہ مرو، ایسی موت مرو کہ مرنے کے بعد اللہ راضی ہو۔ تو اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عام کرو، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ میں ہر جگہ یہ صدا لے کے پھرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ سنتوں کو زندہ کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے سنت کا زندہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے لیڈر سے دائیں بائیں ہو جائیں تو کبھی کبھی گیلا آتا ہے، ساتھوں منہ پھیر گئے ہو، ساتھوں منہ پھیر گئے ہو، گیلا آتا ہے، کبھی سانو چھوڑ گئے ہیں۔ بھائیو یہ اپنے جیسے انسان ہیں اور ان سے تھوڑا سا منہ پھرتا ہے تو اداس ہو جاتے ہیں۔ دو جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نے منہ پھیر لیا اور خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن میرے نبی نے منہ پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی دل میں بیٹھ کے سوچو کس سے بے وفائی کر رہے ہو؟ مخلوق کوئی عام سی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ان سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک ووٹ نہ جائے تو ہمارا لیڈر گھبرا جاتا ہے کہ شاید تیرا ووٹ آ جاتا میں جیت جاتا، تیرے ایک ووٹ سے میری شکست ہو گئی۔ اور ادھر دیکھو دو جہان کے سردار وہ الیکشن لڑنے بھی نہیں آئے تھے، وہ امت کا درد لے کے آئے تھے، امت کا غم لے کے آپ آئے تھے۔ آپ کے سینے میں امت کا اتنا غم تھا کہ آپ کو چپ کرانے کے لیے اللہ خود اتر آیا۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ میرے حبیب اتنا کیوں روتا ہے؟ جس نے رونے بھیجا تھا وہ رسول اس امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ اتنا روئے کہ اللہ کو خود رحم آ گیا۔ جاؤ جبرائیل میرے رسول سے کہو اتنا غم نہ کر، میں تیرا ساتھی، میں تیری امت کا ساتھی ہوں، اتنا غم نہ کر۔ اللہ خود تسلیاں دے رہا ہے اس رسول کو جسے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور شاہد جمیل اس رسول کو ناراض کرے، اس کے سنتوں کے جنازے نکالے، جنگ والے اس کے طریقوں کو ذبح کر کے کہیں کہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ بھائیو غلامی عیب ہے لیکن نبیوں کی غلامی عزت ہوتی ہے، اور میرے رسول کی غلامی کا جو بولتے ہیں نا تو غلام ہوتا ہے، وہ تو مان کے چلتا ہے، وہ تو نقش میں ڈھل کے چلتا ہے۔ آج غلامی کی صحیح معنوں میں نیت کرتے ہیں
کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عام کریں گے. جو میرے نبی نے کہا وہ کریں گے, جہاں کر کے دکھایا وہ کریں گے, جس سے روکا اس سے روکیں گے, جو نہیں کیا وہ بھی نہیں کریں گے, جو کر کے دکھایا اس عمل کو عام کریں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, آپ بہترین نمونہ, آپ جیسا کوئی نمونہ کوئی نہیں ہے. لہذا آخرت چاہتے ہو تو بھائیو اپنے رسول کو لے لو, اس کی زندگی کو لے لو. اس کے صحابہ نے لے کر دکھائی زندگی, اس کے صحابہ نے اپنے آپ کو غلام بن کے دکھایا, عاجز بن کے دکھایا. ادھر پیغام آتا, ادھر صحابہ عمل کرتے, ایک ایک پیغام کے لیے منتظر ہوتے. اللہ کے نبی کوئی حکم فرمائے اور ہم اس پہ عمل کریں. اور ادھر ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیویں کوئی چھٹی مل جاسی, وہ صحیح سنت دی خیر ہے, کوئی چھٹی مل جاوے, ایدو رخصت مل جاوے, ایدو مل جاوے. یہ ہماری خواہش ہے. اور صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کوئی حکم آئے, کوئی طریقہ آئے جس کو زندہ کریں. اور اللہ نے اپنے نبی کی ہر سنت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندہ فرما دیا. کوئی شافی لے کے چل رہے ہیں, کوئی مالکی لے کے چل رہے ہیں, کوئی حنبلی لے کے چل رہے ہیں, اور کوئی حنفی لے کے چل رہے ہیں. پاکستان والے سارے حنفی ہیں. ہمارے تک جو سنتیں پہنچی ہیں کم از کم حق بنتا ہے ان سنتوں کو تو زندہ کریں. صحابہ ہر پل بے قرار کہ سنت زندہ ہو, اور پھر وہ اتنے غلام بنے کہ غلامی پر پروانہ مل گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور بھی بے شمار صفات قرآن میں صحابہ کی ہیں جن میں صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے مسلسل. وہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھے, انسان تھے. صرف میرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور غلامی میں آ گئے. ہمارے جیسے انسان تھے, لیکن اللہ نے ان کے لیے قرآن اتارا. کُلًّا وعد اللہ الحسنى, سب صحابہ سے میں راضی ہو گیا, پیغام مل گیا. اس کے باوجود پہلی محرم آ رہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. کتنا بڑا انسان کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. آپ عرفات کے میدان میں تشریف لائے, ایک ہاتھ میں ابو بکر اور ایک ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہ, دونوں کو ساتھ لے کے آئے. آپ نے فرمایا لوگوں, میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر, ہم سب بخشے ہوئے لوگ ہیں, اور قیامت کے دن ہم ایسے اکٹھے کھڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی کا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے کہا قریشی کا ہے. میں اندر جانے لگا, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نہیں, عمر بن خطاب کا ہے. یہ اتنے بڑے مقام والا عمر کہ اتنی بشارتیں مل گئی. سنو, ابو بکر فی الجنہ, عشرہ مبشرہ میں عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 کے 10 جنتی ہو گئے, بشارتیں مل گئی, یہ جنتی, یہ جنتی, یہ جنتی. اس کے باوجود موت کا وقت قریب آیا, نماز میں خنجر مارا گیا, آپ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ کے کان میں صدا لگائی گئی, امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے. آپ نے آنکھیں کھولی, 3 دن ہوش میں دلانے کے لیے مسلسل جب بھی ضرورت ہوتی کان میں یہ پیغام دیا جاتا, امیر المؤمنین الصلاۃ, نماز. تو جتنی بے ہوشی ہوتی تھی فوراً آنکھوں کھول دے. آخری مرتبہ فرمایا ہاں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز ادا نہیں کی, جس نے نماز ادا نہ کی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اپنے بیٹے کو ہوش میں آئے, اپنے بیٹے عبداللہ نے جھولی میں سر رکھا تھا, فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. انہوں نے اٹھا کر پڈلی پہ رکھا تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دے. زمین پہ سر رکھا اور اپنے رخسار رگڑے, کبھی یہ زمین پہ, اور فرما رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, ارے عمر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا. بھائیو جن کو پروانے ملے اور غلامی میں آئے وہ تو جاتے ہوئے بھی اداس,
پتہ نہیں کیا بنے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑیاں چل رہی تھیں تو عبداللہ بن عباس تشریف لائے تو رو رہی تھیں۔ فرمایا اماں جان آپ کیوں روتی ہیں؟ کہ عبداللہ موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا اماں جان میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سنا کہ میں اور میرے اہل بیت ہم سب بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میرے بھائیو اتنا تو دل کے اندر یہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ ہم دین کے لیے زندہ رہیں اور دین کے لیے مریں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور موت کی تیاری کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اکمل افضل سنتوں کو زندہ کرنے کی نیت کرو۔ وقت بھی پورا ہو چکا ہے تو سب کرتے ہیں نیت بھائی انشاءاللہ۔